کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری دن حضور علیہ السلام خصوصی خطاب فرماتے ہم پر رمضان کی آنے کی فضیلت کے حوالے سے. وہ حدیث پاک کا نام کس میں؟ تمام کتب حدیث میں تو ہے، سیاہ ستہ میں تو ہے تقریباً، لیکن ان کے حوالے سے مشکات شریف صفحہ نمبر 173 173، بہقی شعب الایمان صفحہ نمبر 216 216، در منصور صفحہ نمبر 146. یہ 3 حدیثیں کتابیں، باقی تو بہت ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ پورا خلاصہ ہے اس کا. میرے دوستو یہ میں نے حوالے آپ کو دیے. یہ رمضان مبارک کے ایک دن پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ممبر لگاتے اور ہمیں ارشاد فرماتے. سنو، مختصر جز بیان کر رہا ہوں، بہت طویل حدیث ہے لیکن میں مختصر جز تقریباً 10 بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. 10 امپورٹنٹ جز جو اس رمضان مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا. پہلا، آنے والا بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے. نمبر 2، اس مہینے میں ایک عظمت والی رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. نمبر 3، خیر والا مہینہ جس میں روزہ دار صابرین ہو جاتے نا روزہ دار، واہ واہ. نمبر 4، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے. نمبر 5، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے. نمبر 6، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی کسی کو میں نے بتا دیا پہلے ہی، روزہ کھلوانے کا ثواب اتنا ہی جتنا خود روزہ رکھنے والے کا ثواب، یعنی یہ غمخواری کا چھٹا. 7واں، لیلۃ القدر، یہ راتوں لیلۃ القیامہ 7واں، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والا مہینہ، سبحان اللہ. 8واں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا مہینہ. نمبر 9، عظیم سایہ فگن کرنے والا مہینہ. نمبر 10، رزق میں اضافہ کرنے والا مہینہ. اور لاتعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں نکات اور بھی حدیثوں میں. بہر تو میرے دوستوں بزرگوں، اس حدیث میں جو نکات پیش کیے گئے، یہ ماہ رمضان المبارک کی خاص فضیلت ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھیں آپ کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں پانے کے لیے ہم کو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. اب یہ سمجھیں نقطہ کہ اب رمضان مبارک میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، داخل ہو گئے، اب ہمیں روزے کے مسائل ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، خاص چیز تو روزہ ہے نا رمضان کا، باقی عبادتیں بھی اپنی جگہ ہیں. شاید نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہو، وہ تو وضو کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے جبھی نماز صحیح ہوگی. طہارت کے بارے میں پتہ ہو تو نماز صحیح ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ نماز کی اصل جز تو نماز ہے نا. نماز کا پیدا صحیح ہوگی کہ پہلے طہارت اچھی ہو جائے، سمجھ ہو جائے، استنجے کے بارے میں معلومات ہو جائے تمہاری، تو پھر تم نماز بھی. اسی طرح روزہ رکھتے ہو تو روزے کی حقیقت بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ روزہ کے کس طرح رکھنا، کس قدر. میں نے قیمتی چیز بتائی آپ کو، ایک ہی حدیث بتائی میں نے حشر کی، ابھی تو بہت ساری بتا سکتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی روزوں کے فضائل پہ جب بیان کروں گا نا، پھر تفصیل بتاؤں گا کہ روزوں کا کیا مسئلہ ہے. آج ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو رمضان المبارک کی سمجھنے کے لیے، روزوں کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ آپ سمجھیں کہ روزوں کا مسئلہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کس طرح سے ٹوٹتا ہے، کس طرح رکھا جاتا ہے. میں نے کہا ابھی غیبت، جھوٹ، برائی، روزہ جو ہوتا ہے نا، میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں پوری تفصیل. روزہ پورے جسم کا ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ سب کا ہے. اس سے برا کام نہیں کرنا. آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھنی جو عام طور پہ دیکھتے ہو، وہ دیکھنی نہیں چاہیے، حرام ہے، گناہ ہے. لیکن روزے کی حالت میں بد نگاہی کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بد نگاہی کرنی. ٹھیک ہے، رمضان مبارک میں زبان سے کوئی ایسی چیز ادا کرنی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جو بھی آپ سمجھیں جتنے فتنے زبان سے ہوتے ہیں اس سے بچنا. سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹیپ لگا لو اپنی زبان پہ، بالکل. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ. شاید وقت ہوا تو حدیث سناؤں گا کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ چپ رہو، بس خاموش، زبان کھولو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے بس. اللہ اکبر. تو تمہارا کمال کا روزہ ہوگا نا، تمہارا روزے کا کمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پھر دیکھنے والا ہوگا. اب دیکھیے، اب اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ علم کیا حاصل کرنا. بہت سے لوگ سحری کرتے ہیں. میں عمومی طور پہ بتا رہا ہوں، سن لیجئے غور سے. مسئلہ میرے سامنے بھی ہے اور لوگ کو ہر سال بتاتا ہوں، مسجدوں میں بھی ہم، کہ جو خاص کر سگریٹ پینے والے، پان کھانے والے، گٹکا کھانے والے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں
کھانا وانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ایک سگریٹ تو پی لیتے ہیں، تو دوسری سگریٹ کا انتظار کرتے ہیں کب کہ اذان ہوگا نا، بس اس کے دوران 5 منٹ میں پی لوں گا، اذان ختم ہوئی میری سگریٹ ختم، اس سے پہلے 2 منٹ پہلے اپن ختم کر لیتے ہیں اذان سے۔ تو دوستو یہ تیرا روزہ نہیں ہوا، اذان کا تعلق ہے ہی نہیں سحری سے۔ پہلا مسئلہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی گمان تمہارے ذہن میں ہو کہ اذان کا تعلق ہے ہی نہیں، اذان کا تعلق وقت پر ہے، سحر کا وقت ہے، سحر کا وقت اذان فجر کی جب ہوتی ہے، جب سحر کا وقت اینڈ ہوتا ہے، اینڈ ہوا مثال کے طور پہ، مثال دے رہا ہوں 5 بجے اینڈ ہوا، تو اب امام کو یا مؤذن کو 5:05 تاکہ 2-3 منٹ احتیاطاً اذان دینی ہے، تو نماز کا ٹائم سحری کا وقت تو ختم ہو گیا نا 5 منٹ، اب تو اذان کا انتظار کر رہا ہے کہ اذان پہ میں جو ہے سحری ختم کروں، اور اس میں تیرا روزہ کہاں رہا، تو نے سگریٹ پھونک لی، حالانکہ رکھ رہا ہے تو سچی بات ہے، ایسی نہیں بات ہے کہ اس کا نیت بھی ہے رات سے، نہیں روزے اپنے پورے بھائی، روزے اپنے پورے، وہ تیرے روزے تو پورے ہیں، تو علم تو حاصل کر کہ تو روزے کی قدر نہیں کرنا ہے۔ ارے تو 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لے گا تو تیرے کو کون سا مار دیں گے آ کے، کوئی قتل کر دے گا پاگل، تو 5 منٹ پہلے سگریٹ نہ پھینکنا کہ پینی ہے، اول تو پینی نہیں چاہیے یار کہ